کب اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو ہر ایک بات کی خبر ہے، کون کہاں زندگی گزار رہا ہے، کون کیسے زندگی گزار رہا ہے، کس کو کہاں کب تک رہنا ہے، اور کب کس کو سونپ دیا جائے گا، کب کون موت کے حوالے ہو جائے گا، اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اس بات کی وضاحت کتاب توحید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرما دی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بھی، اللہ رب العالمین ہی موت و حیات کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم آگے اور پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو لوگ دنیا کے اوپر فریفتہ ہو گئے، دنیا کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید زینت الحیات الدنیا وزینتها، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم وهم فیہا لا یبخسون، کہ وہ لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے، سوائے آگ کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کون لوگ ہیں جو دنیا کے اوپر فریفتہ ہو گئے، دنیا کے جال میں پھنس گئے۔ اس کے تعلق سے علماء کرام، مفسرین کرام نے دو اقوال بیان کیے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں، یہ کون لوگ ہیں جو طالبان دنیا ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو دنیا کے اوپر فریفتہ ہو گئے۔ تو ان کے تعلق سے جو پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ ریاکار ہیں جو لوگ دنیا کے اندر بہترین عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور یا پھر یہ وہ لوگ ہیں جو طالب دنیا ہے، دنیا کے طلب کرنے والے ہیں۔ اس کے اندر ہر وہ شخص آ جائے گا جو دنیا کا طلبگار ہے، جو دنیا کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے جو بھی نیک اعمال کیے، چاہے نماز کے چاہے صدقات کے، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اعمال کیے گئے ہیں تو فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو ریاکاری بھی شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، ریاکاری بھی ایک طریقے کا شرک ہے۔ کیونکہ اگر کوئی عبادت ہو تو عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، عبادت کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی عبادت کے اندر ریاکاری لے کر آئیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے اعمال کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دنیا کے اندر دے گا۔ وہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین بدلہ دے گا؟ کیونکہ ریاکاری کے پیچھے جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو دیندار کہیں، لوگ آپ کو دنیا کے اندر دیندار کہیں گے۔ اگر آپ سخی ہیں تو آپ سخاوت کر رہے ہیں تو آپ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ ہم کو سخی جانیں، خرچ کرنے والا جانیں، تو دنیا کے اندر لوگ آپ کو سخی کہیں گے۔ جو آپ کی خواہش ہے اس خواہش کے مطابق اللہ رب العالمین آپ کو دنیا کے اندر عطا کر دے گا۔ اولئک الذین، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے عطا کر دے گا، اور آخرت کے اندر ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور جو کچھ انہوں نے بہترین عمل دنیا کے اندر کیے ہوں گے، جو بھی ریاکاری کے عمل کیے ہوں گے، یا دنیا کی طلب میں یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کیے ہوں گے، آخرت کے اندر وہ تمام کے تمام عمل برباد کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون، وہاں سب بیکار ہے، جو کچھ اعمال تھے سب برباد کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین قوم نوح کا تذکرہ کرتا ہے کہ قوم نوح کے اندر نوح علیہ السلام نے کیسے اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دی، اور کیسے ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے پر آ گئے۔ نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہاں ہے وہ عذاب جس کی تم بات کرتے ہو؟ تو لاؤ عذاب اگر تم سچے ہو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ کشتی بناؤ اور اس کشتی میں ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھ لو۔ اس کے بعد وَفَارَتِ النُّورُ، زمین ابلنے لگی، آسمان سے بارش کا نزول ہوا، اور وہ جو پانی کا سیلاب آیا، قوم نوح تباہ و برباد ہو گئی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قوم ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتا ہے، جس کو قوم عاد کہا جاتا تھا۔ ہود علیہ
والسلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ رب العالمین سے ڈرایا، اللہ رب العالمین کا خوف دلایا، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف ان کو دعوت دی۔ ان کی قوم نے بھی ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور توحید کو نہیں اپنایا، جس کے عوض میں انہوں نے کہا کہ قالوا اشد منا، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کا جو حشر کیا وہ سورۃ الحاقہ کے شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیہ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ۔ اور بہرحال قوم عاد ہلاک کر دیے گئے ایک تیز دھند آندھی کے ذریعے سے۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جو ہے تیز دھند آندھی کا عذاب 8 ایام 8 دن اور 7 رات ان کے اوپر آندھی چلی، اور جب یہ طوفان ختم ہوا تو کأنہم اعجاز نخل خاویہ، وہ ایسے گرے پڑے ہوئے تھے، ایسے مرے پڑے ہوئے تھے جیسے کہ کھجور کے درخت کو کاٹ کر زمین پر بچھا دیا جائے۔ ان کی لمبائی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، وہ طاقتور تھے جسمانی طور پر، اللہ رب العالمین نے ان کو طاقت عطا فرمائی تھی، لمبے تبے ہوا کرتے تھے، اور ان کا حال اللہ رب العالمین نے کیا کیا، وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کھجور کے تنے کو، کھجور کے درخت کو کاٹ کر زمین پر بچھا دیا گیا۔ اس کے بعد قوم سمود کا بھی تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے کہ قوم سمود کے اندر صالح علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو ڈرایا، اور ان کی قوم نے بھی اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول کرنے سے منع کر دیا، توحید کو اپنانے سے منع کر دیا، اور صالح علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی نکالو اگر تم سچے ہو۔ لہذا صالح علیہ السلام نے دعا کی اور پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ بھی جنا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کی توحید کو نہیں اپنایا، صالح علیہ السلام کی رسالت کو نہیں اپنایا، اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے عذاب کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کے اوپر چیخ کا عذاب آیا اور اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور اسی طریقے سے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے اس بارے میں شروعات میں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم نام طور سے کمی کرتی تھی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو شعیب علیہ السلام ان کو تلقین کرتے تھے کہ نام طور میں کمی مت کرو، لیکن پھر انہوں نے بھی نافرمانی کی، اور یہ بھی جو ہے کہ عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اور اسی طریقے سے قوم فرعون کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور قوم موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ کس طریقے سے فرعون نے خود کو اپنے آپ کو رب مانا اور اللہ رب العالمین کی ربانیت کا انکار کیا۔ لمبا واقعہ ہم لوگوں کے سامنے بار بار بیان کیا جا چکا ہے، آخر اس کا خلاصہ یہ کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی اور سمندر میں راستہ بنایا۔ ایک ہی راستے پر 2 لوگ جا رہے ہیں، ایک وہ قافلہ ہے جو اللہ رب العالمین کو مانتا ہے اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اور وہ ایک دوسرا قافلہ جو ان کی پیچھے ان کا پیچھا کر رہا ہے، وہ ہے جو اپنے غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا ہے۔ جو قافلہ قوم موسیٰ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہے، اللہ رب العالمین پر اعتقاد رکھتی ہے، وہ اس راستے سے پار ہو کر نجات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو اپنے تکبر اور گمان میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے اسی سمندر کے اندر انہیں غرق کر دیا، اور جب وہ ڈوبنے لگے تو کہنے لگے آمنت باللہ و بنی اسرائیل آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے کے آتا ہوں، لیکن جب جان حلق میں اٹک جائے تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ ان کا غرور اور تکبر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر توڑ دیا۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بچڑے کو کاٹ دیا اور ان کے سامنے پیش کیا، اور وہ کھا نہیں رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ رب
رب العالمین کی جانب سے آئے، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، اور ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے ان کو عذاب دینے کے لیے، اور اسی طریقے سے ان فرشتوں نے وہیں پر فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بھی خوشخبری دی حضرت سارہ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر یہ فرشتے نکلے اور قوم لوط کی طرف نکلے، اور انسانی شکل میں خوبصورت انسان پر کر لوط علیہ السلام کے گھر جب پہنچے، اور قوم لوط کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں بڑے خوبصورت لوگ آئے ہیں، ان کی فطرت کیا تھی، ان کی عادت کیا تھی کہ وہ عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف رغبت رکھا کرتے تھے، وہ عورتوں کی بجائے مردوں کی جانب متوجہ ہوا کرتے تھے، اور ان کو بھی اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا، اور ان کو ایسا تباہ کیا گیا کہ ان کے اوپر کا نیچے کر دیا گیا، اور نیچے کا اوپر کر دیا عالیہا سافلہا، یعنی ان کی بستی کو بالکل پلٹ دیا گیا۔ وامطرنا علیہا حجارہ، اور ان کے اوپر پتھر کی بارش بھی کی گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان تمام قوموں کو، ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے تکبر کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو اقرار نہیں کیا، اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی رسالت کا انکار کیا، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، ہم ایسے ہی ان لوگوں کو پکڑتے ہیں اور انہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کا غرور اور ان کا تکبر چکنا چور کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں تکبر کے اعتبار سے۔ تکبر کسی انسان کے لیے جائز نہیں، تکبر صرف اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز پر قادر ہے، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے فقیروں سے بھی گئے گزرے ہیں، لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے، سر زمین پر اکڑ کر نہیں بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر چلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے دولت کے ذوق میں اور اپنی طاقت کے ذوق میں زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، یا اپنی جسمانی طاقت کی بنا پر زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے، اس طریقے سے نہیں چلنا چاہیے۔ اور تکبر ان مومن اور مسلمان کی صفت نہیں بلکہ یہ مشرکین اور کفار کی صفت ہے، لہذا تکبر سے بچنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اور آگے کے انشاءاللہ کل کے دروس میں آگے کی تفسیر دیکھیں گے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں تکبر جیسی بیماری سے بچا لے، اللہ رب العالمین ہمارے اخلاق کو بہترین اور اعلیٰ بنا دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر، توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔